اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے اسپیشل خصوصی VIP مہمان آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ تمام اس مہینے کے جو دن گزر چکے ہیں ان میں ہمیں بہترین توفیقات حاصل ہوئی ہوں، بہترین تلاوت قرآن ہم نے انجام دی ہوگی اپنے کیپیسٹی کے مطابق، اور جو آنے والے دن ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں گے تاکہ اس کی بھی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں. کسی نے اگر ابھی تک نہیں شروع کیا ہے تو وہ بھی نا امید نہ ہو، اب بھی بہت باقی ہے، اس سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں مچھلی کو جبھی بھی دریا سے آپ پکڑ لیتے ہیں وہ تازی ہوتی. ابھی شروع کریں، ابھی اپنے ایفرٹس میں اپنے آپ کو تلقین کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایفرٹس کو شروع کر دیں. شرح اکثر تو ترجمہ ہوتا ہے، کچھ شرح بیان کر پاتا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال جو دعائے افتتاح کی گفتگو اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو فقرات پیش کیے تو یہاں تک پہنچے کہ اگلا فقرہ الحمدللہ الذی لیس لہ منازع یعادلہ. یہ تعریفیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، مدح و ثنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. بہت سی دفعہ ہم تسبیح نکالنا چاہتے ہیں اور تسبیح میں ہمیں لمیٹڈ ذکر آتے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کبھی دل کرتا ہے کہ اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ اذکار ہوں تو اس کے لیے یہ اذکار بہت مناسب ہیں. یہ دیکھیں حمد خدا کی، حمد خدا کی کہ جس کا کوئی مقابلہ، جس سے کوئی ٹکرانے والا نہیں ہے. ولا شبیہ یشاکل، حمد اس خدا کی کہ جو اس کے جیسا کوئی چیز اس کے جیسی نہیں ہے. ولا ظہیر یعاضد، کوئی اس کا مدد کرنے والا نہیں ہے. قہر بعزتہ الاعزاء، جو بڑے بڑے لوگوں کو آسانی سے شکست دے دیتا ہے. وتواضع لعظمتہ العظماء، اور بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے اپنا سر جھکا لیتے ہیں. فبلغ بقدرتہ ما یشاء، اس کے قدرت کے دسترس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. یہ حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نے ادا کی. اس کو 5 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ پڑھیں گے آپ کے ذہن میں نیا اثر یہ حمد اور ثنا پروردگار متعال کی ایجاد کرے گی. الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی، پروردگار تیری حمد ہے، حمد ہے اس خدا کی کہ جو میرا جواب دیتا ہے، میری دسترسی کرتا ہے جب میں اسے پکارتا ہوں. وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا أَعْصِي، اور میری تمام برائیوں کو چھپا لیتا ہے اس حال میں کہ میں اس کا گناہ انجام دے رہا ہوتا ہوں. یعنی گناہ کے بعد تو میری باتیں کسی کو نہیں بتاتا، مجھے کسی کے سامنے رسوا نہ کرتا، وہ تو ہیچ، وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ، پر گناہ کرنے کے دوران بھی اپنے ستاریت کے پردوں کو چاک نہیں کر دیتا. فَكَمْ مِن مُوهِبَةٍ حَنِيئَةٍ قَدْ أَعْطَانِي وَعَظِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِي، کتنی بڑی بڑی نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی، کتنے عظیم خوف کو تو نے مجھ سے دور کیا. وَبَهْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانِي، اور عجیب و غریب حیران کن مناظر، چاہے وہ طبعی مناظر ہوں جو ہمیں کبھی کبھار نظر آتے ہیں اگر ہم ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، یا مثلا آپ کے کوئی جو ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کو اس کے علاج کے دوران ہی جو پروردگار متعال کے معجزات نظر آتے ہیں، جو قدرت الہی سے وہ آشنا ہوتا ہے، جہاں پر بھی تو کتنی بڑی بڑی تو نے قدرت کی نشانیاں مجھے دکھائیں. فَأُثْنِي عَلَيْهَا حَامِدًا، اب میرے پاس سوائے اس کی کہ کچھ نہیں ہے کہ میں حمد کرتے ہوئے اس کی ثنا بجا لاؤں. وَأَذْكُرُهُ مُسَبِّحًا، اور تسبیح کرتے ہوئے اس کی یاد کروں. یہ جو دعا افتتاح کا اس جو فقرے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. 2 سوال ہیں، میں نے سوچا کہ یہ اہم سوال تھے. سوال اور آتے ہیں لیکن
کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جیسے جو اس شخص کو جواب دے دینے ہوتے ہیں اور وہ پھر دوسروں سے شاید اس سوال کا تعلق نہیں تھا, لیکن یہ ایک اچھا سوال تھا. عقل کے بارے میں جب گفتگو ہوئی تو ایک نے سوال پوچھا کہ عقل کیا ہے, واٹ از عقل سمپلی. دیکھیں عقل کے حوالے سے ہم بہت ہی کمپلیکیٹڈ گفتگو میں پڑھ سکتے ہیں, جس سے ہمیں پریکٹیکلی کوئی چیز حاصل نہ ہو, بلکہ وہ ایک الگ شعبہ ہے کہ جس میں کمپلیکیٹڈ چیزوں کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کچھ اس سے حاصل ہو. یہاں پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس اختیار کے کلمے کو دیکھیں جو ایک کی ورڈ ہے. وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو کسی کام کو سلیکٹ کرنے میں مدد کرتی ہے؟ وہ ہے عقل. جب دو آپشنز آپ کے سامنے آتے ہیں تو جب آپ احساس کرتے ہیں کہ میرے اندر کوئی توانائی ہے کہ جس سے میں کسی بہتر آپشن کو انتخاب کر سکوں, وہ ہے عقل. جب آپ توانائی محسوس نہیں کرتے اور اپنے سے کسی زیادہ پڑھے لکھے سلجھے سمجھے شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں, تو جس چیز پر آپ اس کی بھروسہ کر رہے ہیں وہ ہے عقل. سمپل وہ چیز. اور اگر حدیث کے الفاظ میں تو ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان, عقل کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیز ہے جس سے رحمان کی عبادت ہوتی ہے اور جنت حاصل کی جاتی ہے. اور ہمارا ہر اختیار جو ہے وہ یا عبادت رحمان ہوتا ہے یا جنت کے حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہوتا ہے, یا تو پھر اگر اس سے دور کرنے کا راستہ ہو تو پھر وہ عقل نہیں ہے. بس عقل کی سمپل بات یہ ہے. بہت سی دفعہ کمپلیکیٹڈ گفتگو میں خاص پھنسایا جاتا ہے تاکہ بیسک چیزیں جن سے ہمارا تعلق ہے تو وہ بھی اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے, کہا جائے کہ تم اس کو بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو, یہ بھی دے دو. جبکہ ہم میں سے ہر کوئی خلقت کا ایک یونٹ ہے جس کو پروردگار متعال نے اس کتاب کو ہدیے میں دیا, عنایت فرمائی ہے. اس کتاب سے اسے درس لینا ہے. انبیاء علیہ السلام کے وقائع سے, جیسے سورہ یوسف کی آخری آیت میں عرض کیا تھا, عبرت لینی ہے, ہدایت لینی ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور اس کام کو بغیر عقل کے انجام دیا نہیں جا سکتا. تو عقل کوئی اتنی پیچیدہ چیز نہیں ہوگی کہ جسے ہم ہرگز نہ سمجھ سکیں. دوسرا جو سوال آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو خلاصتاً اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ یہ کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ واقعی صحیح تو نہیں سمجھ رہے تھے کہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے واقعاً نعوذ باللہ ایک باعث رویہ اختیار کیا ہو, حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ وہ محبت فرماتے ہوں. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب دیکھیں, ایک مکتبہ فکر ہے جو انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا قائل نہیں, ٹھیک ہے. کیا اس بات سے وہاں جانے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی پڑتی ہے کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تربیت اولاد میں یا نہیں ہوئی؟ دو بچوں کے بیچ میں فرق رکھنے میں ان سے کوئی غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک مار کے دیکھتے ہیں کیا اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ جس نے پہلا واضح غلط کام انجام دیا وہ کون تھا؟ وہ بچے تھے جنہوں نے بغیر پوچھے, بغیر ڈسکس کیے ہوئے, بغیر کسی چیز کو غور و فکر سے دیکھے ہوئے ڈیسائیڈ کر لیا پہلے سے ہی کہ یہ یعقوب علیہ السلام کا فالٹ ہے, ہمارے ابا کا فالٹ ہے. جس طریقے سے فرشتوں کو جب غلط فہمی پیش آئی, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے متعلق انہیں سوال ہوا, ایسا تو نہیں ہم نے کرائٹیریا ہی غلط سمجھ لیا ہے کہ تو ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہا ہے جو سفاک ہے, جو فساد کرے گا. ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم نے کوئی غلطی کر لی ہو, تو ہمیں بتا دے. کلیریفائی کیا, گفتگو کی, ڈسکشن کی. ہم بسا اوقات اپنے معاشرے میں ایسی فضا قائم کرتے ہیں کہ گفتگو کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے. آپ اگر ایران آئیں اور اگر فارسی زبان سے آشنا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران میں ایسے عجیب اور غریب مسائل کے اوپر حوزے کے اندر اور کنزرویٹو سے کنزرویٹو ترین حوزے کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہاں پر اگر اس کو ہم لے آئیں تو روز کوئی نیا فرقہ کھڑا ہو جائے. کوئی شہادت ثالثہ والے آ کے جو اپنی کوئی مسجد بنا لیتے ہیں, ولایت فقی والے آ کے اپنی مسجد بنا لیتے ہیں, ملنگ ماتمی اپنی مسجد. ہر یہاں پہ کوئی ایک بیچ چاہیے جسے گاڑا جائے اور اس کے بعد کوئی پارٹی, کوئی تنظیم, کوئی کسی قسم کا جتھا گروہ تیار ہو جائے کہ جو دوسرے کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو جائے. ایران میں یہ فضا الحمدللہ نہیں ہے. بہت سلجھے سمجھے لوگ ہیں. میں واقعا دعا کرتا ہوں پروردگارہ کاش ہمارا زمانہ وہ مغلوں کے دور میں واپس چلا جائے جہاں پر ہمیں فارسی زبان سیکھنا ضروری تھی. جو انگلش زبان نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اور جو فارسی زبان کے اندر نشاط ہے, جو ایجوکیشن ہے. میں آنے سے پہلے ایک دوست کے ساتھ سعدی کے اشعار کا مطالعہ کر رہا تھا. یعنی مجھے اب بھی ڈاکٹر بن کے 10 سال حوزے علمیہ کے بعد بھی اس میں ایک شادابی محسوس ہوتی ہے
شیخ سعدی کے اشعار کو پڑھ کے، لیکن ہماری اردو زبان کے خزانے خالی ہیں. انگلش زبان میں تو خیر بات کہیں اور نکل گئی. غلطی کس نے کی؟ غلطی پہلے ان کے بچوں نے کی کہ جا کے سوال نہیں کیا، جبکہ ہمارے پاس نمونہ ہے کہ جس میں جب سوال کیا تو انہیں مطمئن کن جواب ملا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے آپ کو شاید جسٹیفائی کر دیتے کہ یہ وجہ سے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے، میں غلط نہیں کر رہا، تم غلط سمجھ رہے ہو. لیکن یہ تب ہوتا جب وہ سوال کرتے. امید ہے کہ میں نے سوال درست سمجھا اور اس کا جواب جو ہے وہ قانع کنندہ رہا ہو. صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. بات یہاں تک پہنچی کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی ہمارے والد کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، جبکہ ہم اس کرائیٹیریا کو رکھتے ہیں کہ جس کے بنا پر پسند کرنا چاہیے کسی کو. قطعاً ہمارا باپ، ہمارے والد جو ہے وہ ایک واضح گمراہی میں. پھر کیا کہا؟ اب آپ دیکھیں، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ، یا اسے ڈال دو، ارضاً یخل لکم وجہ ابیکم، ایک ایسے بیابان میں دور کہیں جا کر پھینک دو کہ یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے کلیئر ہو جائے. یعنی اب اٹینشن جو ڈائیورٹ ہو رہا ہے، جو ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، اس میں سے ایک اچھا میجر پورشن جب ہٹ جائے گا تو اب یہ اٹینشن پورا کی پورا ہماری طرف آئے گا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ایک صالح گروہ بن جاؤ، اس کے بعد اچھا راستہ اختیار کرو. ایک موب مینٹالٹی بن چکی. اب کسی کے بس میں ہے نہیں کہ وہ کچھ کنفرنٹ کر سکے، کوئی بات کر سکے. معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے. میں آج ایک بڑی عجیب بات کرنے والا ہوں، بہت سارے لوگ مخالفت کریں گے، شاید سب کے سب مخالفت کریں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹرینڈ کے ساتھ مقابلہ کرنے میں دیکھیں کتنی پرابلم پیش آتی ہے کہ جو سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پہلے یہ بات بڑی ہٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا، میں بھلے بیکورڈ ہونے کا لیبل لگے جو بھی لگے، لیکن کبھی کوئی اس کے اندر سینس کی بات نکلی ہے؟ اگر نکلی ہے تو قابل قبول ہے. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھئی ہمارے بچے کو توجہ نہیں ملتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح اس کو توجہ ملے، ٹھیک ہے اوکے. لیکن خود برتھ ڈے، میں نے اپنے بیٹے کو ایک دفعہ مثال دی تھی، ایک دفعہ اس کو میں نے ایسکیلیٹر کے نیچے والے سیڑھی پہ کھڑا کیا، میں سیڑھی سے بھاگتے بھاگتے اوپر گیا اور پھر وہ ایسے یوں اوپر آیا. جب اوپر آیا تو میں نے تالی بجائی اس کے لیے، میں نے کہا شاباش، زبردست، گریٹ جاب. تو وہ شرمانے لگا، کہہ رہے یہ کیا کر رہے ہو بابا، مطلب میں نے کیا ہے، میں تو آٹومیٹکلی اوپر آیا. تو میں نے اس کو بولا کہ دیکھو بیٹا، جو برتھ ڈے کا کانسیپٹ ہے نا وہ بھی یہی ہے. آپ ایک پتھر کے ٹکڑے پہ سورج کے گرد چکر لگا رہے ہو، آپ نے کیا اچیو کیا، کیا حاصل کیا ہوا آپ کو؟ دیکھیے جشن تکلیف جب ہوتی ہے، روزہ گشائی کا اگر جشن ہوتا ہے، کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو، اچیومنٹ کوئی حاصل کی، اس کا جو جشن ہوتا ہے اس میں کوئی سینس ہوتا ہے، ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے. برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے میں کیا؟ اچھا اس میں بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے، ایک کلچر چل جاتا ہے، تو پھر اس میں سوچنے اور سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی ہے، اور صرف وہی سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو اللہ نے کسی اور جہت سے نوازا، وہ بھی پھر بولنے کی جرات نہیں رکھتے. وہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے تو 1000 دفعہ معذرت کریں گے، اپنے مقدمات تیار کر کے پھر کہیں گے کچھ تاکہ ان کے اوپر کوئی لیبل نہ لگے. یہ ٹرینڈ ہے. یہاں پر اقتلوا یوسف، بات ہو گئی، ختم. اب کوئی کہہ کے دکھائے، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. اس کے بعد کیا کہا کہ یا تو ایسے کرو کہ اسے کہیں دور بیابان میں جا کے پھینک دو. اب آپ دیکھیں، اگر شروع سے یہ بات کہہ دی جاتی کہ یوسف کو کسی دور بیابان میں جا کے پھینک دو، تو نہ تو اشتعال کا اتنا سخت ماحول کریٹ ہوتا کہ لوگ گھبرا جاتے، سہم جاتے. جب قتل کی بات آئی تو اگر ایک قتل ہو سکتا ہے تو دوسرا بھی قتل ہو سکتا ہے. مخالفت کرنے والے پہ بھی بعد میں پھر مسئلے آ سکتے ہیں، درست ہے. لیکن اب جب آپ نے قتل کی گفتگو کر دی اور ذہن کو اس طرف لے گئے جو ایک بہت ایکسٹریم سائیڈ ہے، تو اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم
پھر بھی ایک قابل قبول بات ہو گئی کہ ہاں چلو قتل نہیں کرتے, بیابان میں جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں. کم سے کم بھائی کے قتل کرنے کا جو گناہ ہے وہ تو ہمارے سر پہ نہیں ہوگا نا. اب بیابان میں بھلے جو بھی ہو اس کے ساتھ, جانور اسے آگے کھا لے, بھوک سے وہ مر جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن لیبل ہم پہ نہیں لگنے والا کہ انہوں نے اپنے بھائی کا قتل انجام دیا. ہماری دنیا لیبل کی دنیا ہے. اب میں ڈاکٹر ہوں, 15 سال پہلے 10 سال پہلے میں نے اپنی فیلڈ چھوڑی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ ڈاکٹری کا لیبل میرے پہ ہے, سب مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھائی آپ دیکھیں اس کو کچھ آتا ہے کچھ جاتا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں تاکہ کسی اور کے اوپر نہیں آئے بات. دنیا لیبل کی دنیا ہے. آپ کو اگر ایک ٹائٹل مل گیا, یہ MBA ہے, یہ شخص ڈاکٹر ہے, یہ شخص عالم ہے, اب 90% مسائل اس کے لیے حل ہو جاتے ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لیبل اگر لگ جائے کہ بھائی کو قتل کیا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ جو بھی کچھ کریں کہ جس کی وجہ سے قاتل نہ بنے, ڈائریکٹ ان کو یہ بات نہ پتا چلے, یعنی ان کے اوپر یہ بات نہ آئے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو جا کے یوسف کو بیابان میں پھینک کر آؤ. اس کے آلٹرنیٹو کیا ہونا چاہیے مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے یہاں پر بھی یہ سسٹم ہے. وہ شخص اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گا, ایموشنلی بلیک میل کرے گا, اور پھر اقتصادی معاملات میں کوئی زمین اپنے نام کر لی, گھر اپنے نام کر لیا, بہنوں کو مجبور کر کے وراثت انہی نے ہی حوالے کر دی اپنے بھائی کی کہ اچھا تم لے لو ہماری جان چھٹ جائے. وہ کہے گا میں نے چوری تو نہیں کی, انہوں نے خود دیا. اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. اگر ان کا کام جسٹیفائی ہے تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارا ایسا بیہیویئر ہے تو ہم بھی جسٹیفائی ہیں کہ جہاں پر ہم صرف ایک لیبل کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہتے ہیں, باقی جو بھی کر لیں اس کے اصل روح سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو رشوت کے لیے کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ڈراور نہیں ہے, وہ ڈراور کھولتا ہے کہتا ہے بس یہی ڈال دو, میں تم سے نہیں لوں گا, رکھ دو, بعد میں اس کا حساب کتاب ہو جائے گا. یہ وہ مثال ہو جاتی ہے. تو ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. تو اب جب شروع میں کہتے تو یہ دال نہیں گلتی, لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بات کہ اس کو بیابان میں پھینک کے لاؤ قابل قبول ہو گئی, اور یہ اپنے معیار کے مطابق راضی ہو رہے ہیں کہ بس قتل نہیں کیا, باقی جو بھی کر دیا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں منصوبہ حضرت یوسف علیہ السلام, یعنی جو گفتگو شروع ہوئی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے دونوں کے بارے میں شروع ہوئی, لیکن جو نقشہ بنایا گیا وہ صرف حضرت یوسف کے بارے میں بنایا گیا. میں کیوں اس پہ ایمفسائز کر رہا ہوں, ان کے یہ پلان پہ اتنے ایمفسس کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یوسف سے کہ یہ شیطان ہے, فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شیطان کس طرح مکر اور قید انجام دیتا ہے تو اس کو اینالائز کریں. پہلے آ کے شیطانی حربہ یہ ہوتا ہے کہ ایک محبت کی بات بیان ہو کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والد ہم سے محبت کریں. کتنی انسنٹ ایک خواہش ہے, کتنی معصومانہ خواہش ہے. اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں لیکن ہمیں والد کے محبت کی ضرورت ہے. آہستہ 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 اس کا اینڈ کہاں پر جا رہا ہے؟ اقتلوا یوسف. عجیب. اچھا پھر اقتلوا یوسف کے بعد دوبارہ سے معاملہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم, ایسے کرو کہیں اس کو بیابان میں پھینک دو. پھر معاملہ مزید ٹھنڈا ہوگا کہ نہیں ایسے کرو غیابات جب میں ڈال دو, کسی کنویں کے اندھیرے میں اسے ڈال دو. جب شیطان کے ہاتھ کا کھلواڑ بن گئے نا تو پھر شیطان اس طریقے سے کھیلتا ہے کہ آپ اس میں سے کوئی سینس نہیں نکال پاتے کہ اگر آپ کو اتنے آپ ایموشنل لوگ ہیں کہ اپنے والد کی محبت کے لیے اتنے ترس رہے ہیں تو پھر آپ اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ تیار ہو گئے. پھر قتل کرتے ہوئے کہاں, اور غیابات جب یا کنویں کے اندر ڈالنے کا کہاں ریلیشن آپس میں بنتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیطان کی منصوبہ بندی ہے. حضرت حابیل کو جب قابیل قتل کر رہا تھا تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ, اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے مارنے کے لیے آمادہ کیا. آہستہ آہستہ وہ تیار ہوا. ایسے نہیں تھا کہ جیسے ہی حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے کہا کہ بس اب ختم. قرآن مجید کے اگر
ان الفاظ کو ہم تھوڑا غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو ان سب پر نشانیاں موجود ہیں. تو یہاں پر بھی ہم ایک سملر پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ انوسنٹ خواہشات سے شروع ہو کے پھر عجیب و غریب فیصلوں اور اگریسو ترین فیصلوں پر اینڈ ہوتے ہیں, پھر دوبارہ نیچے آتے ہیں, اور اس کے بعد ایک جگہ پر آگے کہا جاتا ہے کہ یوسف کو چاہ کے تاریکیوں میں ڈال دو. تو صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. ایک جو یہاں پر گفتگو ہے وہ مزیدار گفتگو ہے. میں چاہ رہا ہوں چند نکات اس کے آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کے بعد آپ خود اس کے اوپر ریسرچ کریں, اچھا لگے گا. اس کے رزلٹ بھی آپ کو ایسے رزلٹ ہوں گے جو بالکل ایویڈنٹ نظر آئیں گے سامنے, اور کچھ ایسے رزلٹ ہوئیں گے جو آپ کو سوچ سمجھ کے سامنے آئیں گے. تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اس قرآنک ریسرچ کو انجام دینے سے. دیکھیں, حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بیچ بہت زیادہ سملیرٹی ہے. اس سملیرٹی کو نکالنے کی کوشش کریں. سملیرٹی اس لحاظ سے کہ ان کے پیٹرن بہت ملتے جلتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام وہ تھے کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو مصر میں سیٹل کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے فیملی کو بلا کر بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے, اسرائیل یعنی یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم, اور موسیٰ علیہ السلام وہ تھے کہ جنہوں نے مصر سے بنی اسرائیل کو باہر نکالا اور وہ باہر لے گئے. دیکھیں, دونوں کی پرورش کسی بادشاہ کے محل میں ہوئی. ایک کی مادر گرامی پریشان تھی کہ وہ ان سے چھوٹ رہا ہے, ایک کے والد پریشان تھے کہ وہ ان سے چھوٹ رہا ہے. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قال قائل منہم, یہی ہے, قال قائل منہم, ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو, والقوا فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارہ. وہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا اور صندوق کو پانی میں ڈالا, اور پانی نے اس صندوق کو فرعون کے محل پر پہنچایا, اور فرعون کی بیوی نے اس صندوق کو اٹھایا, تو وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, لا تقتلوہ, اسے مت مارو. دیکھیں اوپر لا تقتلوا یوسف, یہاں پر قرآن مجید میں یہ جملہ فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ ہیں وہ بھی کہتی ہیں فرعون سے کہ مت مارو اس بچے کو, عسیٰ ان ینفعنا, ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے, او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. پھر فالتقطہ آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا. التقط ہو, یہاں پر بھی یہ لفظ ہے یلتقط ہو. فرعونیوں نے موسیٰ کو اٹھایا تاکہ ان کے لیے غم اور اندوہ کا باعث بنے. یہاں پر جب یوسف علیہ السلام کو اٹھایا گیا تو یہ ان کی خوشی اور مسرت کا باعث بنے کہ قحطی سے انہوں نے ان کو نجات دیا. وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر محل میں لے گئے تو وہ مصیبت کا باعث بنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر آپ کے بنائے ہوئے راستے کی تلاش میں نہیں ہوتا, وہ اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے. تو یہاں پر آپ چاہیں تو مزید ان دونوں کہانیوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا سملیرٹیز اور کیا ڈفرینسز نکل سکتے ہیں. ایک تو ایکسرسائز اور دوسرا یہ کہانیاں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو زحمتیں اٹھائیں اپنے فیملی کو جب انہوں نے مصر میں سیٹل کیا, تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا ایک برعکس مشن تھا کہ اب جس سلطنت کو, جس طاقت کو حضرت یوسف علیہ السلام نے مضبوط کیا, طاقتور بنایا, جس کو مشکلات سے نکالا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طاقت سے لڑنا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ایک اجتماع کی اہمیت ہے, ہمارے جو عبادات ہیں ان کو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر کے جو واجب عبادات ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ اجتماعی صورت میں انجام دیا جائے, اور ہمیں یہ بھی انکریج کیا جاتا ہے کہ جو دعا کے پروگرامز ہیں, جو عزاداری کے پروگرامز ہیں, جتنا ہو سکتا ہے انہیں
اجتماعی صورت میں انجام دیا جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے, انہوں نے جو بھی منصوبہ تیار کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے, نیست و نابود کرنے کے لیے, وہ ایک اجتماعی صورت میں وہ منصوبہ بنا. درست ہے؟ یعنی اگر ایک بندہ کہتا کسی دوسرے بندے کو تو بات نہیں بنتی, ایک بندہ ڈیسائیڈ کرتا تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. لیکن جب ایک اجتماع میں, کیونکہ اجتماع کے اندر کچھ ویک لوگ ہوتے ہیں, کچھ طاقتور لوگ ہوتے ہیں, تو جو کچھ نہیں بھی کہتے ان کی بھی رائے انہی کے ساتھ شمار ہو جاتی ہے کہ جو کچھ کسی کام کو انجام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جو برائی, خطرناک ترین جو برائی ہوتی ہے, وہ بھی اجتماع کے ذریعے پھیلتی ہے. اور اچھائی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجتماعی صورت میں انجام دینے کو کہا ہے. یعنی اپنے اجتماع کو, اپنے کراؤڈ کو, اپنی گیدرنگز کو ایک مثبت گیدرنگ رکھو, کیونکہ گیدرنگز کے اندر منفی باتیں اور منفی منصوبے بننے اور منفی نتائج نکلنے کے قوی امکان ہوتے ہیں. یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں جو نکات عرض کیے وہ اس آیت سے متعلق تھے. دوسرا آپ دیکھیں, قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف, ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو, لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ واقعاً یوسف علیہ السلام بچ گئے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو مت بھولیں. آپ کو نہیں پتا کہ جس معاشرے کو, جس گروہ کو, جس شخص کو آپ بدترین شخص سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے کسی لفظ کے باعث, آپ کے کسی جملے کے باعث اس کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا ہو کہ بہت بڑے فساد سے معاملہ رک جائے. جبکہ یہ بھی انہی میں سے تھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی بہت اچھے تھے, البتہ تفاسیر میں اس پر بحث ہوئی ہے کہ کیا یہ واقعاً یوسف کی خیر خواہی چاہتے تھے اور یہ ان میں سے نیک تھے یا نہیں, یہ کسی اور طریقے سے معاملے کو کرنا چاہتے تھے تاکہ یوسف علیہ السلام کبھی بھی واپس نہ آ سکے. اس پر بڑی بحث ہے. لیکن آپ دیکھیں, ایک شخص نے جب ایک بہتر, مناسب تر بات انجام دی, بدترین بات سے کوئی بد بات انجام دی, تو اس میں ایک رزلٹ آیا. اور وہ رزلٹ صرف یہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نجات پا گئے, بلکہ ان کی اپنی نجات بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے نجات کے ساتھ تھی. وہ نجات پائے تو ان کو بھی سیدھے راہ پر ہدایت حاصل ہوئی. ایک اور بات آپ دیکھیں کہ اگرچہ کہ ہمیں یہ گروہ ایسا لگتا ہے کہ ان میں اب کوئی امید نہیں ہے, جو اپنے بھائی کے بارے میں, وہ بھی معصوم بھائی کے بارے میں, وہ بھی نبی کے بیٹے کے بارے میں, اور خود بھی نبی کے بیٹے ہو کر اس طرح سے گفتگو کریں, اس طرح کی منصوبہ بندی کریں, ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی فائدہ اب نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار اگر کوئی کسی گناہ کو بھی انجام دے رہا ہے, اور اگر اس کے پاس 2 گناہ کے آپشن ہیں, اور اگر آپ اس کو کم سے کم کمتر ضرر رکھنے والے گناہ کی طرف گائیڈ کریں, تو یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے. میرا ایک دوست ہے, وہ ناروے میں ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک جو دوست تھا, بہرحال وہ تبلیغ کے کام انجام دیتے ہیں, کافی ایکٹیو ہیں, تو ان کا ایک دوست تھا, وہ بہرحال ڈرگز میں پڑ گیا تھا. تو اس کی ہدایت کے لیے ہمارے ان دوست نے پہلے سرچ کیا کہ جو اس کے پاس ڈرگز کے آپشن ہے اس میں سب سے کم ترین نقصان پہنچانے والی کون سی ہے. پھر اس کو جا کے مشورہ دیا کہ تم یہ والی کر لو, باقی چھوڑ دو. ہے نا, ہم اپنے کرائٹیریا سے چیزوں کو اسیس اور ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اگلے کے ساتھ کیا مسائل اور مشکلات پیش آئی ہیں کہ وہ اس مصیبت میں پڑا ہے, اور اب جب تم کہہ رہے ہو کہ تم چھوڑ دو, تو کیسی بات کر رہے ہو اس کے سامنے, وہ تو اس بات کو تصور ہی نہیں کر سکتا. تو ہر کسی کی گائیڈنس اس کے لیول پہ, اس کے معیار پہ انجام دینی ہے. ہاں, اگر ہم پروردگار متعال کی طرح انسانوں کے دل سے آگاہ ہوتے, ان کے ضمیر سے آگاہ ہوتے, ہمیں ان کے ہر چیز کے بارے میں پتہ ہوتا, ظاہر اور عیان ان کا ہمارے, ہر چیز ان کی ہمارے سامنے ظاہر اور عیان ہوتی, پھر آپ جیسا چاہیں فیصلہ کریں. لیکن جب اکثر و بیشتر انسان کی زندگی کے جوانب آپ سے چھپے ہوئے ہیں, تو جب ارشاد کریں, اور اگر آپ کے اس اہم ترین بات پر وہ توجہ نہ دے, تو اس سے ایک لیول نیچے بھی آ سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک قصہ عرض کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے کا ہی قصہ ہے, بہت بابرکت قصہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہ ہمارے معاشرے کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, اور انہوں نے خود یہ قصہ بیان فرمایا, ورنہ مجھ تک یہ بات نہیں پہنچتی. تو نام لیے پھر بھی بغیر, کیونکہ یہ قصہ انہوں نے ایک مجمع میں کہا, اس میں سے ایک بندے نے پھر مجھے بتایا.
تو لہٰذا میں نام لیے بغیر اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, شاید آپ پتہ بھی نہ کر سکیں یہ کون ہے, لیکن قصہ بہت خوبصورت ہے. یہ فرما دیں کہ ان کی جو فیملی تھی وہ دیندار فیملی نہیں تھی, بلکہ ایک فیوڈل فیملی تھی, زمیندار فیملی تھی. کسی سمجھا پنجاب کی زمیندار فیملی یا سندھ کی کوئی زمیندار فیملی جن کا زیادہ عملی دین سے مثلا نزدیکی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا بھی ہمیں اتنا کوئی خاص ہوش نہیں تھا, دوسری راتوں کا بھی ہمیں کوئی ہوش نہیں تھا. ایک دفعہ ہمارے دوستوں نے پلان کیا کہ ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کو ہم سنیما جاتے ہیں. ہماری جو شب قدر ہوتی ہے 19, 21 اور 23 والی, ان میں خیال میں 19 کی رات تو نہیں ہوگی, 23 کی ہوگی, بہرحال تو اس میں ہم سنیما کا پلان بناتے ہیں. میں نے بغیر سوچے سمجھے سنیما جانے کا پلان بنا لیا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے ماموں جو تھے انہوں نے آ کے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو. میں نے کہا میں جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ سنیما. خیریت آپ کو کچھ چاہیے, کچھ لے آؤں آپ کے لیے. اب آپ دیکھیں یہ ماموں کتنے ہوشیار ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ماموں کو کیسے نور سے نوازا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی, شب قدر سنیما جا رہے ہو. جس طرح ہم کبھی کبھار اگر کوئی ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے, جس طریقے سے ہم الفاظ ادا کرتے ہیں, پروردگار متعال ہماری مغفرت فرمائے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے فوراً سچویشن کو اسیس کیا. اگر وہ اتنی آبزرڈ بات کر رہا ہے تو ضرور اس کے اندر وہ سمجھ نہیں ہے اس وقت جو میرے اندر سمجھ ہے. خب میں کیا کروں, میں اپنے آپ کو اس کے لیول پر آ کے, تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے آج ویسے کافی بڑی رات ہے. تو کہتے ہیں اچھا میں کیا کروں, بڑی رات ہے. تو کہتے ہیں تم چاہ تو رہے ہو, تم ایک کام کرو, صرف ایک کام کرو, یا سنیما جانے کے بعد یا سنیما سے واپس آ کر ایک پیج قرآن مجید کا پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ لو. صرف آپ قرآن مجید کے نور کی اہمیت کو دیکھیں. تو ایک اچھی بات ہوئی. تو دوسری اچھی بات انہوں نے کی کہ میں جانے سے پہلے ہی پڑھ لیتا ہوں, واپس آگے تھکا ہوا ہارا, کس کو دل چاہتا ہے کہ بیٹھ کے کچھ کرے, سو جائیں گے. پھر جانے سے پہلے انہوں نے قرآن مجید کا ایک پیج پڑھا اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھ لیا. بہرحال جیسے تیسے ہو گیا کام. کہتے ہیں پورا وقت سنیما میں میرا ذہن مصروف تھا. دیکھیں پکڑ لیا قرآن مجید نے. وہ ایسے ہی لوگوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہے, وہ ایسے لوگوں کو نہیں گرفت میں لیتا ہے جو ہزاروں ہوشیاریوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور دوسروں کو صرف جج کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس کام ہی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دوسروں کو جج کریں. وہ انہی مظلوم لوگوں کو جنہیں سمجھ نہیں آئی ہوتی ہے ان کی گرفت کرتے. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ صحیح راستے پر ہدایت ہوئی, حوض علمیہ میں گئے, حافظ قرآن بنے, اور حفظ قرآن کے بعد شیعہ کمیونٹی کے لیے, شیعہ سوسائٹی کے لیے عظیم ترین کاموں کو اپنے مال و دولت سے بھی انجام دیا. اور اب وہ خود سب کے لیے مشعل راہ بنے ہوئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ملتا جلتا ہمیں رزلٹ ملتا ہے کہ ہر جگہ ایکٹیولی اس بات کو سوچو کہ مثبت کام کرنے کا کون سا آپشن ابھی تک کھلا ہوا ہے, وہ کون سا کام ہے جو تھوڑا سا مثبت ہوگا ان تمام مصیبتوں سے جو ابھی انجام پا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر ہے, اور خاص کر کے کلام مجید کا جو اثر ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہاں تک ہم, کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے, اپنی گفتگو کو روکتے ہیں, کیونکہ اگر اس کے بعد والی آیت کو ہم سٹارٹ کریں تو پھر کافی ٹائم آگے نکل جائے گا. اس آیت میں بھی کافی گفتگو ہے, اس پہ آپ سوچئے گا, اس آیت پر آپ غور کیجئے گا. میں صرف ترجمہ اس کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قالوا یا ابانا, انہوں نے کہا, اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے کہا یا ابانا, اے ہمارے ابو جان. یہ میں جان کر کے یہ ترجمہ کر رہا ہوں, اے ہمارے پیارے ابو جان, یا بابا جو لکھا ہوا ہے نا اس کے ساتھ ایک جان آپ ضرور اضافہ کریں. یا ابانا محبت کے طریقے سے بات کرنا اور گفتگو کرنا ہے. ما لک لا تأمنا علی یوسف, آپ کو کیا ہو گیا ہے, واٹس رانگ وتھ یو, لا تأمنا علی یوسف, آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے کہ ہم اپنے ساتھ یوسف کو لے جائیں, آپ کو ہم پر شک ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم یوسف سے محبت نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے جب نصیحت کی تھی کہ ایک ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے, تو ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ناصح ہونا چاہیے, خیر خواہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کتنا بھاری لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم تو جو ہمیں اچھا لگتا ہے یوسف کے لیے بھی ہم اسی کو پسند کرتے ہیں, جو ہمیں برا لگتا ہے یوسف کے لیے ہم اسی کو برا سمجھتے ہیں.
آپ دیکھیں ان الفاظ کا کیا رول ہے, کیوں اتنی پیار اور محبت سے اپنے والد سے گفتگو کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کس طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ انجام دے رہے ہیں. کیونکہ یہ بھی سوال بڑا اٹھتا ہے, ضرور آپ کے بھی دل میں آیا ہوگا کہ کیا ضرورت تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کو ان کے ساتھ بھیجنے کی, نہ بھیجتے خود چلے جاتے. آپ دیکھیں ماحول کیسا کریٹ ہوا ہے کہ جس میں باہر سے جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں آپشن ہیں, یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اندر کا ماحول ایسا نہیں تھا, اور ایک ہی آپشن کے سوا کوئی اور دوسرا آپشن نہیں رہا تھا. ایک دوسری آیت میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ کی, ارسلہ معنا غدان, بھیج دیجئے یوسف کو ہمارے ساتھ کل, یرتا انجوائے کرے گا, کھانا کھائے گا, چاکلیٹ, سویٹ, کیک, باربیکیو, مزہ آئے گا اسے. آپ نہیں چاہتے کہ وہ تفریح کرے, وَيَلْعَبْ, وہ کھیلے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہاں تک اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا غور کریں, کم سے کم اگر الفاظ بھی آپ کے ذہن میں رہ جائیں اور قرآن مجید کو ان آیات کو دیکھنے کا موقع نہ ملے تو ان الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ کیوں اس طرح کہا ہوگا. ہم یہاں پر اپنے گفتگو کو اینڈ کرتے ہیں. پروردگارا, بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں بالکل آزاد چھوڑ دیتے, تو ہمیں ان موقعوں میں بچا لے. پروردگارا, ہم تجھ سے شیطان کے شر کی پناہ مانگتے ہیں. پروردگارا, اگر ہم اس کے ہاتھ میں آ بھی گئے تو ہمارا حافظ و ناصر بننا. پروردگارا, ایسا نہ ہو کہ شیطان کے نقشوں کا اثر ہماری نسلوں تک کنٹینیو رہے. پروردگار, جب شیطان ہمیں بہکانا چاہے تو اپنے منصوبے کی تحت ہمیں بچا لے. پروردگارا, جو اس شیطانی نظام کے خلاف, جو تیرے نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہے, اپنے جان و مال و عزت و آبرو اور ناموس سے جنگ لڑتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, پروردگار تو ان لوگوں کی تائید فرما. پروردگار, تو ہمیں بھی ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ, زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. صلوات.